دی وائس آف اسلام کے معزز خواتین حضرات، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ 1948 کے اندر اسرائیلی ریاست کے قیام کے بعد سے لے کر آج تک اپنے ملک پر زیونسٹ یہودی کے قبضے کے خلاف فلسطینیوں کے خلاف جنگ جاری رہی۔ دنیا میں آج تک ان دونوں کے حمایت اور مخالفت کے اندر دو الگ الگ بلاکس بن چکے ہیں اور ہر جگہ پر یہی بات ہو رہی ہے، پر اہم چیز یہ ہے جس پر کوئی بات نہیں کر رہا، وہ ہے اس لڑائی اور فساد کا اصل قصوروار یعنی برٹش امپائر، جس نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر کی طرح مسلمان اور یہودیوں کے درمیان جان بوجھ کر بارڈرز کے تنازع کو رکھا تاکہ یہاں پر کوئی ایک اسٹیبلش گورنمنٹ کبھی بھی نہ آ سکے، اور ان کا کنٹرول اور ان کا سپورٹ ہمیشہ کے لیے ڈیپ اسٹیٹ کی طرح پورے ملک پر رہے۔ ان کی طرف سے اپنے دور حکومت کے تقسیم سے بارڈر پر لگائے گئے آگ آج تک بجھ نہ سکے۔ میں کوشش کروں گا کہ فلسطین اور اسرائیل کے تنازع کی اصل وجہ یعنی برٹش امپائر کے کردار کو بہتر طریقے سے سمجھا سکوں۔ پہلے جنگ عظیم میں فلسطین سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ایک طرف جرمنی، آسٹریا ہنگری، بلغاریہ، دوسری طرف UK، فرانس، روس اور امریکہ تھا۔ اتنی بڑی جنگ میں شامل ہو کر سلطنت عثمانیہ بہت کمزور ہو گیا اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر شریف مکہ نے برطانیہ جاسوس لارسس عربیہ کے بہکاوے میں اور عرب سرزمین دینے پر ان پر بغاوت کر دی، لیکن یہ وعدہ برٹش کی طرف سے صرف اور صرف فائدے کے لیے ایک دھوکہ تھا۔ نتیجہ یہ ہوا سلطنت عثمانیہ یہ جنگ ہار گئی، جن کے آج کے دور کے لبنان، ترکی، سیریا، جارڈن، فلسطین اور عراق کا جنم ہوا۔ ترکی کے علاوہ تمام ملکوں کے بارڈر بنا سوچے سمجھے تقسیم کر دیا، جس سے آپس میں تنازعات بڑھنے لگے، جن میں فلسطین بھی شامل تھا۔ برٹش امپائر اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ جانتے تھے اس سے پورے عرب میں انسٹیبلٹی پیدا ہوگی، اور اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر وہ اپنا کنٹرول ہمیشہ کی طرح ملکوں پر رکھ پائے گا۔ ابھی یہ جنگ کیونکہ فرانس اور برٹش نے مل کر لڑی تھی، لہٰذا فرانس اور برٹش کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا جس کے مطابق سلطنت عثمانیہ کے آزاد ہونے والے علاقوں کو آپس میں تقسیم کر دیا۔ اسے کہتے ہیں سائپوس کوڈ۔ اس دوران نہ کسی قوم اور نہ ہی کسی علاقے کے شناخت کو دھیان میں رکھا گیا۔ مثال کے طور پر ایک علاقہ خاص کسی قوم کا تھا، بجائے اس کے پورا اسٹیٹ بنائے، بلکہ اس کا الٹا کر کے اس قوم کے درمیان لائن کھینچ کر ایک بارڈر بنا لیا۔ اس عرب خطے کے اندر انسٹیبلٹی رکھنے کے پیچھے دراصل برٹش کے ایک اور بھی اہم وجہ تھی، وہ یہ تھی سوئز کینال۔ یہ چھوٹی سی کینال برٹش کے لیے انتہائی اہم تھی، اور اس وقت بھی کیونکہ شروع سے ہی وہ کاروباری تھے، کیونکہ ان کے امپائر کے اندر انڈین اوشن سے یورپ کے لیے ویجیٹیرین سی سے جوڑنے کا کام یہ سوئز کینال ہی کیا کرتے تھے، اس لیے اس پر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کنٹرول ان کے لائف لائن تھی، جو کہ ایشیا سے یورپ سے کم تر فاصلے سے جوڑتے ہیں۔ فلسطین کیونکہ ایک زمانے میں یہودی کا گھر تھا اور پورے یورپ میں یہودی در پدر وہاں سے پھیل چکے تھے اور برطانیہ میں بھی موجود تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے دور کے اندر ہزار کوششوں اور لالچ کے باوجود سلطان عبدالحمید ان کے ساتھ فلسطین کا سودا کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، اور ان لوگوں نے بغاوت کر کے سول وار شروع کر دیا، اور اب سلطنت عثمانیہ توڑنے کے بعد ان کے پاس واپسی کا بہترین موقع تھا، جس کا انہوں نے فائدہ بھی اٹھایا، کیونکہ یہاں پر زیونسٹ موومنٹ کی شروعات کی گئی کہ بھائی ہمیں اپنا وطن فلسطین واپس چاہیے۔ فلسطین میں صرف اس وقت 87% مسلم اور 3% یہودی تھے۔ فلسطین ملک میں مسلمان ملک کے بجائے یہودی اسٹیج برٹش کے فائدے کے اندر تھی، جس کی سپورٹ ہر وقت ملتی رہتی، لہٰذا اپنے پولیٹیکل فائدے اور سپورٹ کے لیے برٹش فورن سیکرٹری آرتھر بلفور نے برٹش کمیونٹی کے ایک اہم یہودی ممبر والٹر ولف چائلڈ کو ایک خط لکھ کر وعدہ کیا کہ ہم یہودی قوم کو ایک آزاد ریاست بنانے میں مدد کریں گے۔ شریف مکہ کو عرب ملکوں کے حکومت دینے کے وعدے کے خلاف جا کر فرینچ حکومت کو برٹش نے یہ وعدہ کیا، عرب ملکوں میں سے آدھا آپ کو دیں گے اور بس ہمارا ساتھ دینا۔ اب یہ سب وعدے بند کمرے کے اندر ہو رہے تھے، کسی کو بھی ایک دوسرے کی خبر نہیں تھی، سب کو لگتا کہ برٹش یزین کے ساتھ ہے۔ اسی وعدے کے ساتھ جب دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی اور جرمنی کے اندر ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام شروع کر دیا، تو اسی کو بنیاد بنا کر اس بالفور ڈکلریشن کی بنیاد پر آہستہ آہستہ یہودی نے فلسطین کے اندر
زمینیں خریدنا اور آباد ہونا شروع کر دیا اور یہاں کے لوگوں کو بے دخل کرنا اور لوگوں کو یہاں سے گھر سے نکالنا شروع کر دیا۔ اب آہستہ آہستہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کی آبادی کم ہو کر ان کو مائنورٹی کے اندر بدلنے لگے۔ اس کا سیدھا قصوروار برٹش تھا، جس نے یہاں کے لوگوں کی خواہش اور ان کے مرضی جانے کے بغیر اور صرف اپنے سپورٹ اور فائدے کی خاطر ایک خط پر اس ملک کو یہودی کے حوالے کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر 1936 کے اندر فلسطینی عوام نے آخر تنگ آ کر برطانوی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ برٹش حکومت نے عدد کے مطابق بغاوت کہہ کر اسے کچلنے کی بہت کوشش کی اور کافی لوگوں کو پھانسی بھی دی، اور مگر یہ آواز دب نہ سکی۔ آخر تنگ آ کر برٹش حکومت نے 1942 کے اندر خود پیچھے نکل کر مسلمان اور یہودی کے آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، کیونکہ برٹش جنگیں لڑ کر تنگ چکا تھا، لیکن ان دونوں قومیں اور مذہب کے ماننے والے کے درمیان جو آگ شروع ہوئی وہ آج تک باقی ہے۔ 1947 کے اندر یہ معاملہ یونائٹڈ نیشن کے اندر چلا گیا۔ یونائٹڈ نیشن نے دنیا کے سامنے دکھاوا کر کے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، جس میں 45% فلسطینیوں کے لیے اور 55% یہودیوں کو دے دیا گیا، جبکہ یروشلم شہر ان دونوں کے پاس ہوگا۔ اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوگا۔ اب یہ چیز سراسر زیادتی تھی کہ مسلمان قوم یہودیوں سے اس وقت بھی زیادہ تھے۔ اسی بنیاد پر اسرائیل ملک وجود میں آیا، اور جس کے پاس عربوں ملکوں نے قبول نہیں کیا، لہٰذا 1948 عیسوی کے اندر عرب اور اسرائیل جنگ شروع ہو گئی اور 5 عربوں ملکوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ سب کو لگتا تھا کہ یہ چھوٹی سی ریاست یہ جنگ برداشت نہیں کرے گی، بلکہ اس کا الٹا ہو گیا، کیونکہ اسرائیل امریکہ اور یورپ کی مدد سے تمام عرب ملکوں کو شکست دے کر فلسطین کے 75% علاقوں پر قابض ہوا۔ 1961 عیسوی کے اندر ایک بار پھر عرب ممالک کے ساتھ اسرائیل کا جنگ چھڑ گیا، جس کے بعد اس نے فلسطین کے مزید حصوں پر، جس میں غزہ اور ویسٹ بینک اور یروشلم پر قبضہ کر کے اس کو کیپٹل بنا لیا۔ اس کے بعد فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کی تحریک شروع ہوئی اور 2006 کے اندر الیکشن جیت کر ویسٹ بینک کے کچھ حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیتی ہے، جبکہ غزہ پر فلسطین لبریشن کے ایک ملیٹنٹ جماعت یعنی کہ حماس کنٹرول حاصل کر لیتی ہے، اور اس کے درمیان یہ آپس میں ایک دوسرے پر حملہ جاری کر لیتے ہیں، جو کہ آج تک جاری ہے۔ یہودی قوم کو یورپ کے اندر اس لیے بھی برداشت نہیں کیا جاتا کیونکہ وہاں کے کرسچنز ان کو جیزس کرائسٹ کے خلاف سازشیں کر کے انہیں سولی پر چلانے کا قصوروار مانتے ہیں۔ اس لیے اس قوم کا ایک جگہ پر ٹھکانا نہیں تھا، یہ ہر جگہ پر اقلیت یا پھر مائنورٹی میں تھے۔ 1856 عیسوی کے اندر ایک یہودی تھیودر ہیزلز اپنے کتاب کے اندر ایک الگ ریاست کی بات کی، جہاں پر یہ لوگ مائنورٹی میں نہ ہو بلکہ یہ ان کا خود کا ملک ہو۔ اسی تحریک کو زائونزم کا نام دیا گیا، جو کہ صاف طور پر بتا رہا تھا کہ یہ زائونزم کا تحریک شروع سے ہی پورے فلسطین کو حاصل کرنا تھا، نہ کہ 2 اسٹیٹ تھیوری جیسا کوئی کنسپٹ۔ اس تحریک کو چلانے والے لوگ شروع سے ہی ایکسٹریمسٹ قسم کے سوچ کے مالک تھے، جسے ہر قسم کے مذہب کے ماننے والوں میں پائے جاتے ہیں، نہ کہ سب کے یہودی اس میں شامل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ خود امریکہ کے اندر بسنے والے جیوس آج بھی غزہ کے اندر ہونے والے اسرائیلی مظالم اور اسرائیلی وجود کے نہ صرف خلاف ہے بلکہ ان کے خلاف مظاہرے بھی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ سچ کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ تھی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کی اصل وجہ، جو کہ شاید اب تک ہسٹری بکس کے اندر بھی آپ کو نہ پڑھایا گیا ہو۔ اس قسم کی اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی گھنٹی کو بھی کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والے نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔